ضلع کرو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے 7 خارجی جہنم واصل، 5 زخمی۔ ہلاک خوارج فورسز اور شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ حماد اظہر صدر پی ٹی آئی پنجاب کے عہدے سے مستعفی۔ حماد اظہر نے کہا پریس کانفرنس کی نہ ہی کوئی ڈیل۔ پی ٹی آئی لاہور کے صدر چودھری اصغر گجر اور جنرل سیکرٹری حافظ ذیشان رشید بھی مستعفی۔ اور غیر ملکی ہونے کی دعوے دار خاتون سے مبینہ زیادتی کی تفتیش میں نیا موڑ۔ پولیس کے مطابق خاتون غیر ملکی نہیں بلکہ راولپنڈی کی رہائشی ہے۔ خاتون بیلجیم میں رہی مگر 2019 میں نائٹ کاپ ایکسپائر ہو چکا۔ پاک فوج کے مزید 3 ریٹائرڈ افسر زیر حراست۔ تینوں افسران کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق افسروں میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار اور نعیم، کرنل ریٹائرڈ عاصم شامل ہیں۔ سابق افسر سیاسی جماعت اور فیض حمید میں رابطہ کاری کرتے تھے۔ گرفتاریاں صرف ایک ادارے تک محدود نہیں رہیں گی، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے تمام لوگ شکنجے میں آئیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس۔ اور کرکٹ شائقین کے لیے خوشخبری، اے آر وائی کمیونیکیشنز اور ٹاور سپورٹس کنسورشیم کی مشترکہ بڑی کامیابی۔ 2024 سے 26 تک کے پی سی بی 2 طرفہ اور سہ ملکی سیریز کے نشریاتی حقوق حاصل کر لیے۔ فیض حمید سے میرا کوئی تعلق نہیں، ان کا 9 مئی سے تعلق ہے تو تحقیقات ہونی چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سارے ثبوت سامنے لائے جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو، کہا یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، فوج اگر احتساب کرنا چاہتی ہے تو ضرور کرے۔ اپنے دور حکومت میں فیض حمید کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ہٹانا چاہتا تھا، اس وقت افغانستان کا مسئلہ چل رہا تھا، انہیں عہدے سے ہٹانے پر میری قمر جاوید باجوہ سے تلخی ہوئی تھی۔ جنرل باجوہ نے مدت ملازمت میں توسیع کے لیے بارگین کی اور کہا فیض حمید کا نام ڈراپ کر دیا ہے، اب آپ بھی اپنی چوائس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انکشاف، ایک انٹرویو میں کہا ہم چاہتے تھے سینیورٹی میں جو پہلے نمبر پر ہے اس کو منتخب کر لیں، جنرل باجوہ کی بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے دھمکیاں دیں۔ آخری دنوں میں مجھ سے اور ملک احمد خان سے 5 گھنٹے گفتگو ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے وزیر دفاع کا بیان مسترد کر دیا، کہا قمر جاوید باجوہ نے خود کہا تھا ایکسٹینشن نہیں لے رہا، میرے پیچھے دیگر افسران کا بھی حق ہے۔ دورہ امریکہ سمیت 3 جگہوں پر باجوہ نے صاف صاف منع کیا۔ خواجہ آصف جس وقت کی بات کر رہے ہیں اس وقت فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور کور کمانڈر کی تعیناتی کا معاملہ چل رہا تھا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے ملک محمد احمد خان میرے بھائی اور بیٹے کی طرح ہیں، ان سے مشورہ کر کے جواب دوں گا، میں کوئی نیا تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہتا۔ آئی ایس آئی اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا، محرون منت ہوتا ہے آرمی چیف کے۔ اس وقت آرمی چیف تھے جنرل باجوہ۔ جو چیزیں بھی ہوئی ہیں جنرل باجوہ صاحب سے پہلے پوچھیں آپ کے کمانڈ کے نیچے بحیثیت آرمی چیف یہ چیزیں کیوں ہوئی؟ خواجہ آصف کو کوئی جی ایچ کیو کے قریب پھڑکنے نہیں دیتا ہے۔ خواجہ آصف کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، انہیں جی ایچ کیو کے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف کو رپورٹ کرتا ہے، ڈی جی تو اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ کیسے ہوتا رہا۔ فیض حمید سے متعلق ادارہ اپنی کارروائی خود کرے گا۔ سابق ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا، جیل اسسٹنٹ ناظم سابق ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر سے تفتیش۔ ذرائع کا کہنا ہے اڈیالہ جیل اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال احمد سے بھی پوچھ گچھ ہوئی، 2 اردلی، 3 وارڈر اور 3 ہیڈ وارڈر سے بھی تحقیقات ہوگی۔ 3 یورپی ملکوں کے نمبروں پر واٹس ایپ کے شواہد مل گئے۔ محمد اکرم پر بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی اور سہولت کاری کا الزام ہے۔ عوام اور مسلح افواج کے درمیان تعلقات کمزور کرنے کے لیے دشمن عناصر پروپیگنڈا اور جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ قوم کی غیر متزلزل حمایت سے ایسے تمام مذموم مقاصد اور ارادوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی آرمی ویٹرنز کے اعزاز میں استقبالیہ میں گفتگو، درپیش چیلنجز اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد و یگانگت کی اہمیت پر زور دیا۔ ویٹرنز کی خدمات کو دلی خراج تحسین پیش کیا۔
تقریب میں ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی جانب سے استقبالیہ پاک فوج اور اس کے ویٹرنز کے درمیان اٹوٹ رشتے کا اظہار ہے۔ PTI کی تباہی، ملک میں مہنگائی اور مہنگی بجلی کے بل لائی۔ مہنگی بجلی کے بل عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ ہم سے عوام ریلیف کی توقع کرتے ہیں۔ ہماری صلاحیتوں کا امتحان ہے، مشکل ترین حالات میں بھی ریلیف کیسے دینا ہے۔ نون لیگ کے اجلاس سے نواز شریف کا خطاب، کہا ملک کو دیوالیہ سے بچانا معاشی استحکام کے لیے سیاسی قربانی آپ کی حب الوطنی کا ثبوت ہے۔ اب عوام کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی ہمارا بڑا امتحان ہے۔ نون لیگ نے ہمیشہ مشکلات سے راستہ نکالا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی صدر کو قومی معاشی ایجنڈے کے خد و خال سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں عوام کو مہنگائی، خاص طور پر بجلی کے مہنگے بلوں میں ریلیف دینے پر غور کیا گیا۔ اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ اجلاس میں پنجاب میں اس سال کے آخر یا آئندہ سال کے شروع میں بلدیاتی انتخابات کرانے پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانیہ کے وزیر مملکت خارجہ امور ہمیش فالکنر سے ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام، دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے حوالے سے گفتگو۔ وزراء نے امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ محسن نقوی نے کہا افغان مہاجرین کو واپس بھجوانے کے لیے جلد دوسرا مرحلہ شروع کریں گے۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ برطانوی وزیر مملکت خارجہ امور نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ پلاننگ اور ہاؤسنگ کا وزارت داخلہ سے کیا تعلق؟ کیوں نہ وزارت داخلہ کو نوٹس کریں، سارا گند ہی ختم ہو جائے۔ پارلیمنٹ میں ایسے موضوعات پر بحث کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ایسا ہے تو پارلیمنٹ کو بند کر دیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل سے پوچھا وائلڈ لائف بورڈ کو وزارت داخلہ کے ماتحت کیوں کیا گیا؟ کوئی طاقت پر آیا ہوگا اور کہا ہوگا CDA کو میری وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیں۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تو بات کر سکتے ہیں۔ کیا وزارت داخلہ وزیر اعظم آفس سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ چیئرمین CDA نے کہا پولیس اور انتظامیہ بھی وزارت داخلہ کے ہی ماتحت ہیں۔ چیف جسٹس بولے کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ اتنے اہل نہیں کہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرا سکیں؟ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہو رہا جیسا پاکستان میں ہو رہا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کھنڈراچی بنتا جا رہا ہے۔ سڑکیں مونسون بارشوں کے 2 سپیل بھی سہ نہ سکی۔ موٹر سائیکلیں، گاڑیاں تو گڑھوں سے تباہ ہو رہی ہیں۔ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی سیوریج کا پانی عذاب بن چکا۔ اہم شاہراہوں پر ٹریفک جام معمول۔ اسپتالوں اور اسکولوں کے نزدیک تعفن بیماریاں پھیلا رہا ہے۔ کراچی کی سڑکوں کا مقدمہ لڑنے کا ARY نیوز۔ اس صورتحال پر کراچی والے اور اس کے رکھوالے کیا کہتے ہیں، دیکھیے اسی بلیٹن میں۔ آرمی چیف کی جانب سے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں خصوصی تقریب کل جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ہوگی۔ ارشد ندیم اہل خانہ کے ساتھ شرکت کریں گے۔ گورنر سندھ اور ارشد ندیم کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی، پھول رکھے۔ کامران ٹسوری نے ارشد ندیم کو گورنر ہاؤس کی سیر کرائی۔ قومی ہیرو نے امید کی گھنٹی بھی بجائی۔ گورنر سندھ نے کہا قوم ارشد ندیم کے نام پر ایک ہو گئی، دشمن قوتوں کا بیانیہ ختم ہو گیا۔ ارشد ندیم بولے کراچی والوں کا پیار اور محبت الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ارشد ندیم نے IT اسٹوڈنٹس کے لیے 100 لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی ارشد ندیم سے ملاقات، 5 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ کہا ہماری 24 کروڑ آبادی ہے، 24 گولڈ میڈل ملک میں ہونے چاہیے۔ WHO نے منکی پاکس کو عالمی صحت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس کا کہنا ہے کانگو میں منکی پاکس کی نئی قسم کی تشخیص اور افریقہ سمیت دیگر ممالک تک پھیلاؤ انتہائی پریشان کن ہے۔ اسے روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر اقدام ضروری ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے $15 لاکھ کا فنڈ جاری کر دیا۔
کانگو میں منکی پاکس سے 450 اموات ہو چکی ہیں۔ وائرل انفیکشن قریبی رابطے سے پھیلتا ہے جس کی علامات میں نزلہ اور دانے شامل ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی نے انٹرنیٹ کا مسئلہ 2 ہفتے میں حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ انٹرنیٹ کی سست روی کے باعث ہونے والے نقصانات کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ سینیٹر ہمایوں نے کہا، پہلے ہی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، اس طرح تو سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ سینیٹر افنان اللہ بولے، فری لانسرز کا 500 ملین روپے کا کاروبار ہے، انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ ای کامرس کے فورمز چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ بند کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیکیورٹی ہو گئی۔ پی ٹی اے حکام نے موقف اپنایا، انٹرنیٹ سروس سے متعلق کوئی شکایت نہیں ملی، افسران کی عدم دستیابی کے باعث فائر وال سے متعلق ایجنڈا ملتوی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے سولر اسکیم ماڈل ڈیزائن اور آن لائن ایپ کا افتتاح کر دیا۔ مستحق گھرانوں کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھا کر 1,30,000 کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ نے ضم اضلاع کے 30,000 غریب گھرانوں کے لیے الگ سولر اسکیم دینے کا بھی اعلان کیا۔ اسکیم میں بجلی لاسز والے فیڈرز، پسماندہ اور گرم ترین علاقوں کو ترجیح دی جائے گی۔ آتے سڑک پہ بی ایل اے کے لوگ اور ہمارے ڈپٹی کمشنر کو شہید کرتے ہیں۔ جب یہاں پر ایک سوسائٹی میں پریشر بلٹ ہوتا ہے تو فوراً اس سے وڈرا کر لیتے ہیں اس کلیم سے، اور پھر وڈرا کرنے کے بعد الٹا اس کے الزامات جو ہیں وہ اور لوگوں پہ لگانے لگے۔ ڈی سی پنجگور ذاکر بلوچ کو بی ایل اے نے شہید کیا، دباؤ پڑا تو اس دعوے سے لا تعلق ہو گئے، ہمارے صبر کو کمزوری نہ سمجھیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے خبردار کر دیا، کہا را فنڈڈ لشکر مارا ماری کر رہا ہے، حکومت نے جوابی حکمت عملی بنا لی ہے۔ مہرنگ بلوچ آئین کے اندر رہ کر سیاست کریں تو سر آنکھوں پر ہیں، اگر آپ گندا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، را کی پراکسی بننا چاہتے ہیں تو ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ سرفراز بگٹی کی شہید ڈپٹی کمشنر ذاکر بلوچ کے ورثاء سے ملاقات، تعزیت کا اظہار۔ مونسون کا نیا اسپیل شروع ہو گیا، اسلام آباد میں کہیں ہلکی کہیں موسلادھار بارش۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے مشرقی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ شام سے بلوچستان اور سندھ کے مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ بھارت کے یوم آزادی پر دنیا بھر میں کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کا احتجاج، میر پور، آزاد کشمیر، راولہ کوٹ سمیت دیگر شہروں میں مظاہرے۔ شرکاء کا کہنا تھا کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ قابض فوج کی ریاستی دہشت گردی، ضلع ڈوڈا میں مزید 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ دوحہ میں جنگ بندی کے مذاکرات کے آغاز پر بھی اسرائیل کی غزہ پر بمباری، صہیونی فورسز کے رہائشی عمارتوں پر حملے میں 40 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی پرتشدد کارروائیوں میں 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ امریکہ، مصر اور قطر کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری۔ امریکہ نے اسرائیل کو $20 ارب کے لڑاکا طیاروں اور دیگر فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ غزہ جنگ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف طلبہ کے احتجاج کو روکنے والی کولمبیا یونیورسٹی کی صدر نے استعفیٰ دے دیا۔ برطانیہ میں نسل پرست مظاہروں کا حصہ بننے اور تشدد پر اکسانے کے الزام میں 53 سالہ خاتون سمیت 5 افراد پر فرد جرم عائد۔ مسجد سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ پر خاتون کو 15 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ خاتون کا کہنا تھا غصے میں پوسٹ کر دی تھی، مقصد خوف پھیلانا نہیں تھا، تسلیم کرتی ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 1.5 سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کا میدان سجنے کو تیار، 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان اور بنگلہ دیش کی تیاریاں جاری۔ بنگلہ دیش کے اسپن بالنگ کوچ مشتاق احمد کا کہنا ہے اسپنرز کا کردار ٹیسٹ میں بہت اہم ہوتا ہے، پاکستان کو اسپن بالنگ کوچ کی ضرورت ہے جس کے لیے پی سی بی ضرور سوچے گا۔ کھیلوں کی عالمی عدالت نے بھارتی خاتون ریسلر ونیش پھوگاٹ کی اپیل مسترد کر دی۔ پیرس اولمپکس میں ونیش پھوگاٹ کو اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے
50 کلو گرام ریسلنگ کے فائنل سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا۔ کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گول کر کے اپنی ٹیم النصر کو سعودی سپر کپ کے فائنل میں پہنچا دیا۔ النصر نے سیمی فائنل میں تعاون کلب کو 2-0 سے ہرایا۔ یویفا سپر کپ فائنل میں ریال میڈرڈ نے اٹلانٹا کو 2-0 سے مات دی۔ دونوں گول امباپے نے کیے۔